کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خیرات کیا کرو، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، اور بہت زیادہ توبہ استغفار کیا کرو، بہت زیادہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ یہ آپ کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ عورتوں سے۔ پتہ چلا عورتوں سے الگ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، جب وہ پردے کی حالت میں ہوں انہیں الگ بھی درس دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ عورتوں سے کہہ رہے ہیں صدقہ خیرات کیا کرو، بہت زیادہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کہ جب میں نے جہنم دیکھی تو جہنم میں زیادہ عورتیں تھیں، مرد کم تھے۔ تو ایک عورت کہنے لگی کہ اے نبی علیہ السلام کیا وجہ ہے، کس وجہ سے جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں داخل ہوں گی، کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو، تیرے اوپر لعنت ہو، تو ہے لعنتی، پھٹے منہ، کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ تو نبی علیہ السلام فرما رہی تم بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو، اور دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ تم خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ اب میرے بھائیو، اسلام جو ہے بہت عمدہ دین ہے، بہت اچھا دین ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ خامد کا خرچہ، بیوی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ جی، عورت سے کہا گیا گھر میں بیٹھو، پنکھے کے نیچے، سائے میں، اے سی کے نیچے، اور خامد سے کہا گیا گھر سے نکلو، کما کر لاؤ، اس کے کپڑے تمہارے ذمے ہیں، اس کی رہائش تمہارے ذمے ہے، اس کا کھانا تمہارے ذمے ہے۔ اب مرد دھکے کھا رہا ہے سڑکوں کے اوپر، کسی نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی دفتر میں جا کے اپنے ڈائریکٹر کی باتیں اور گالیاں سنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بیگم کا پیٹ پالنا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں شریعت عورت سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ اس خامن کا شکر ادا کرو، اسے جزاک اللہ کہو، وہ تمہاری وجہ سے دنیا گھومتا ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 سال کے بعد گھر جاتے ہیں، کس لیے؟ بیگم بچوں کی خاطر۔ اب بیگم کیا کرتی ہے؟ چھوٹی سی بات ہو گئی، کبھی کوئی شادی وغیرہ آ گئی، مطالبہ ہوتا ہے جناب اتنے سوٹ چاہیے۔ اب خامن نے اگر ایک بھی کم لے دیا تو اس کی خیر نہیں ہے، کہ تمہارے گھر میں کبھی میں نے خیر دیکھی نہیں۔ وہ جو عورت ہے اس کا خامن جو وہ مانگے وہ لا کر دے دیتا ہے، اور تمہارے پاس جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو نے مجھے رلا کے گھر سے رخصت کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، اس لیے عورتیں زیادہ تعداد میں کہاں ہوں گی؟ جہنم میں ہوں گی۔ اب میرے کئی بھائی ہیں اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے، وہ اپنی بیگم کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی کہ یہ بیماری میری بیگم میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ میری بہن میں بھی پائی جاتی ہے، یہ نہیں سوچیں گے میری ماں میں بھی پائی جاتی ہے، یہ نہیں سوچیں گے میری بہن میں بھی پائی جاتی ہے، ان کو میں سمجھاؤں۔ یہ حدیث سننے کے بعد بیگم کو بتانے کا پروگرام بن چکا ہے۔ یہ پروگرام نہیں بنا کہ اپنی بیٹی کو بھی حدیث سنانی ہے کہ بیٹی صبر کرنا، صبر کرنا، خامد کی ناشکری نہ کرنا۔ یہ پروگرام نہیں بنا کہ بہن سے بھی کہنا ہے، ماں سے بھی کہنا، امی کیوں ہر وقت لڑتی ہو؟ حدیث میں نے یہ سنی ہے، میرے ابا کی ناشکری نہ کیا کرو۔ مشکل وقت آتا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی کئی دنوں تک کھانا تیار نہیں ہوتا تھا، کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایسے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ تو اس لیے میرے بھائیو، نبی اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے جہنم میں عورتیں زیادہ تعداد میں ہوں گی۔ تو آگے جا کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں حالانکہ دینی لحاظ سے اور عقلی لحاظ سے مردوں سے پیچھے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ عورتیں حالانکہ دینی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے مردوں سے پیچھے ہیں، اس کے باوجود مرد کے اوپر غالب ہو جاتی ہیں، حالانکہ مرد عقل میں آگے ہوتا ہے، مرد کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں، باتیں اپنی منوا لیتی ہیں، عقل میں پیچھے ہونے کے باوجود۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے نبی علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، ان خواتین سے جو دنیا کی سب سے اچھی خواتین تھی، دینی لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. تو انہوں نے آگے سے منہ نہیں بنایا، آگے سے احتجاج نہیں کیا، آگے سے جلوس نہیں نکالا کہ جی عورتوں کو کم حقوق دیے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں. بلکہ بڑے پیار و محبت سے خاتون نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام عورتیں کس طرح دینی لحاظ سے اور عقلی لحاظ سے مردوں سے پیچھے ہیں؟ فرمایا دینی لحاظ سے اس لیے پیچھے ہیں کہ عورتیں حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھتی، حیض کے دنوں میں روزے نہیں رکھتی. تو روزے تو بعد میں رکھ لیتی ہیں، لیکن حیض کے دنوں میں نمازیں بالکل نہیں پڑھتی، نہ ان دنوں میں نہ بعد میں. 6 دن اگر حیض آتا ہے، 7 دن کتنی نمازیں گئیں جی؟ 21 دن. تو فرمایا یہ دینی لحاظ سے پیچھے ہو گئیں. اور عقلی لحاظ سے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کیونکہ اگر ایک عورت بھول جائے گی دوسری یاد کرا دے گی. پتہ چلا کہ عورتوں کا حافظہ مردوں کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے. عام طور پہ کوئی ایک آدھ عورت مردوں سے آگے ہو سکتی ہے، لیکن جو اصول بنتے ہیں وہ غالب یعنی کہ معاملات کو دیکھ کر بنتے ہیں کہ 90% کیا ہے، 95% کیا ہے. ایک آدھ عورت زیادہ ذہین ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ایک آدھ مرد اگر نکھٹو ہے، اس کا ذہن کمزور ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے. عام طور پہ مرد جو ہیں وہ عورتوں سے عقلی لحاظ سے آگے ہوتے ہیں. اب میرے کئی بھائی سوچ رہے ہوں گے، سب نہیں کئی، کہ جنہوں نے اب تک یہ سنا ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں، جن کو سبق یہ پڑھایا گیا، اصول یہ سکھائے گئے، اب وہ ایسی حدیث سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ جو اصول ہمیں بتائے گئے تھے وہ غلط تھے، جو قوانین ہمیں بتائے گئے تھے یورپ سے جو آئے تھے وہ غلط تھے، اور اللہ کے رسول کی حدیث بالکل صحیح ہے، وہ حدیث کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ سوچتے ہیں مولوی صاحب کو کیا ضرورت ہے ایسی حدیثیں بیان کرنے کی، ایسی حدیثیں اس زمانے میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. کیا نبی علیہ السلام کا دین ایک مخصوص وقت کے لیے، آپ کا دین تو قیامت تک کے لیے ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آپ کے دین کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت اس زمانے میں ایسی نہیں ہے کہ اسے سنایا جائے، اسے بیان کیا جائے، تو میرے بھائی اس کی سوچ بڑی خطرناک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کہ میری مخلوق کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میری مخلوق کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. تو اللہ نے پیدا کیا ہے مرد کو، اللہ نے پیدا کیا عورت کو. اللہ جانتے ہیں کس کی عقل زیادہ ہے، کس کی عقل کم ہے. اور اگر دنیا دیکھنی ہے تو اس لحاظ سے بھی آپ جان سکتے ہیں. وہ ممالک جو نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد و عورت برابر ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں. وہاں پہ جہاں پہ عورتوں کو اپنی طرف سے انہوں نے برابر کے حقوق دے دیے، گھروں سے بھی نکال لیا، اسکول میں بھی برابر بیٹھتی ہیں، ہر چیز میں برابری دے دی. وہاں بھی آج دیکھ لیں کہ جو ان کی کابینہ بنتی ہے اس میں منسٹر عورتیں کتنی ہوتی ہیں، مرد کتنے ہوتے ہیں. دیکھ لیں امریکہ برطانیہ کو. آپ لوگ اس وقت 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں. بتائیے آپ کی زندگی میں امریکہ میں کوئی خاتون صدر بنی ہے جی؟ نہیں بنی. اور ان کی کابینہ بھی دیکھ لیں، ان میں عورت جو وزیر ہوگی 1 یا 2 ہوں گی، باقی سب مرد ہوں گے. برطانیہ میں بھی ایسے ہے. میری آپ کی زندگی میں 1 خاتون آئی تھی بس. اور کابینہ آپ ان کی دیکھ لیں، ہمیشہ منسٹر 1 آدھ عورت ہوتی ہے، باقی سب مرد ہوتے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے ساری سہولتیں فراہم کر دیں. لیکن اللہ نے صحیح کہا تھا کہ الا یعلم من خلق، مجھ سے بہتر میری مخلوق کو کون جانتا ہے. تم نے سب کچھ کر لیا پھر بھی برابر نہ ہو سکی. اور مسلمان ممالک میں دھکے سے کیا جا رہا ہے جی. 33% دو، دھکے سے ان کو لے کر آؤ، دھکے سے گھر سے نکالو. یہ برابری تو نہ ہوئی، یہ تو آپ مردوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. آپ تو برابری بھی نہیں دے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے برابری کا نعرہ لگایا تھا وہاں پہ بھی عورت برابر نہ آ سکی، کیونکہ برابر نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے اصل میں؟ اسلام میں مرد و عورت میں برابری نہیں بلکہ مرد و عورت میں انصاف ہے. اسلام نے کیا دیا ہے؟ انصاف کا نعرہ، برابری کا نعرہ نہیں دیا. آپ اس کی مثالیں سمجھ سکتے ہیں مجھ سے. آپ کے گھر میں
5 بیٹے ہیں, ایک بیٹا 20 سال کا ہے, ایک 15 سال کا ہے, اور ایک 10 سال کا ہے, اور ایک 5 سال کا ہے, ایک 1 سال کا ہے. کیا آپ جتنا خرچہ بڑے بیٹے کو دیتے ہیں اتنا ہی 1 سال کے بچے کو دیتے ہیں؟ تو برابری کیوں نہیں کر رہے؟ برابری کریں نا. برابری نہیں, انصاف کر رہے ہیں کہ جتنا اس کو چاہیے اتنا اس کو دیں گے, جتنا چھوٹے کو چاہیے اتنا چھوٹے کو دیں گے. اگر چھوٹے کو آپ 10 روپے خرچ کرتے ہیں اور بڑے کو بھی آپ 10 روپے دیں گے تو بڑا چیخے گا. وہ حالانکہ جانتا ہے کہ برابری ہے لیکن کہے گا انصاف نہیں ہے, میں بڑا ہوں, میرا پیٹ بڑا ہے, میرا کھانا زیادہ ہے, میرے خرچے زیادہ ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ تو اگر آپ کہیں گے نہیں جی میں برابری کر رہا ہوں تو وہ کوئی بھی آپ کو عقل مند نہیں مانے گا. ایسے ہی میرے بھائیوں اسلام نے انصاف کیا ہے مرد و عورت کے مابین. اسلام نے عورت سے کہا تم گھر کی ملکہ ہو, گھر میں بیٹھو, تمہارے لیے کما کر کون لائے گا؟ مرد. وہ تمہیں کھانا لا کر دے گا, وہ تمہیں کپڑے لا کر دے گا, وہ ذمہ دار ہے تمہاری اولاد کے خرچے کا بھی تمہارے خرچے کا بھی. اس لحاظ سے تو اسلام نے عورت کو یہاں مرد سے آگے کر دیا ہے, اور یہ اسلام کا انصاف ہے, برابری نہیں ہے, انصاف ہے. کیونکہ عورت اس قابل نہیں ہے, اس کا جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسے سڑکوں پہ باہر نکالا جائے, وہ مردوں کے ساتھ دھکے کھائے, مردوں سے لڑے, بسوں میں مردوں کے ساتھ کھڑی ہو, وہ مردوں کی طرح ہتھوڑے چلائے اور لوہار بن جائے. یہ عورت کا جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو اسلام نے اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے, گھر میں بیٹھو آرام سے کھاؤ پیو. جب تم چھوٹی تھی تمہارا باپ تمہارے اوپر خرچ کر رہا تھا, بڑی ہوئی خرچہ کس کے ذمے ہے؟ خاوند کے ذمے, اور خاوند فوت ہو جائے گا تو بیٹوں کے ذمے, تمہارے ذمے کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ عورت کو حقوق اور کون سا دین دے سکتا ہے؟ جو حقوق اسلام نے دے دیے ہیں. اور جنہوں نے نعرہ لگایا تھا برابری کا, ان کے ہاں عورت کا مقام کیا ہے؟ جب جوانی ڈل جاتی ہے تو زندگی کہاں گزارتی ہے بیچاری؟ اولڈ ہاؤس میں. بیٹے کا سال میں 1 دفعہ دیدار ہوگا, وہ بھی جب کون سا دن ہوگا؟ مدر ڈے یا کرسمس ڈے, اس موقع پہ دیدار ہوگا. وہ بھی ہو سکتا ہے لیٹر ہی آئے, بس دیدار ہو سکتا ہے, اس موقع پہ بھی نہ ہو. تو یہ لوگ جن کا اپنا معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا, ہم ان کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار کیوں ہوں؟ میرے بھائیو اسلام نے جو دین دیا بالکل صحیح دیا. آپ دیکھیں اسلام نے عورت کو ایک تو حق مہر دیا ہے, حق مہر دیا کہ نہیں دیا؟ اور ساتھ وراثت دی ہے, باپ کی طرف سے آدھی دی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انصاف نہیں کیا. نہیں, آپ ذرا حقائق کو دیکھیں. اسلام نے کہا عورت کو حق مہر دو, خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کی. حق مہر کیا کرے گی؟ جیب میں رکھے گی. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جب باپ فوت ہو جائے گا وراثت ادھر سے بھی آ گئی, کیا کرنی ہے؟ جیب میں رکھنی ہے. خرچہ تو سارا تمہارا خاوند کے ذمہ ہے. تو آدھی وراثت بھی بہت ہے. اس لڑکی کو جس کو آدھی وراثت ملی ہے, اس کے بھائی کا حال دیکھیں. بھائی کو پوری ملی ہے, اس کو ملا 50 روپیہ, اس کو ملا 100 روپیہ. اس کا 50 روپیہ سیو ہے, محفوظ پڑا ہوا ہے, کیونکہ خام خرچ کر رہا ہے. اور جو بھائی کو 100 روپیہ ملا تھا وہ بیوی کا خرچہ بھی برداشت کر رہا ہے, بیٹوں کا بھی, اس کا تو ختم بھی ہو گیا, اس کا ختم ہو گیا, اس کا ابھی تک پڑا ہوا ہے. تو میرے بھائی اس لیے اسلام نے جو دیا ہے نظام, بہترین نظام دیا ہے. اور اس میں کیا ہے, میں کیا بتا رہا تھا, انصاف ہے. برابری نہیں, کیا ہے؟ انصاف. اسلام نے بیٹے سے کیا کہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں کے کتنے حقوق ہیں؟ جی, بیٹے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ تمہارے اوپر تمہاری ماں کے کتنے حق ہیں؟ کسی کو بھی نہیں پتا میرے بھائیو. جی, 3 حق ہیں. ماں کے بیٹے کے اوپر کتنے حق ہیں؟ اور باپ کا. یہاں اسلام نے ماں کو آگے کر دیا, برابر نہیں کیا, آگے کر دیا. کیونکہ 9 ماہ پیٹ میں کس نے رکھا تھا؟ ماں نے. 9 ماہ پیٹ میں رکھنا آسان کام نہیں ہے. اور پھر جو ولادت کی دردیں ہیں یہ وہی جانتے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے. اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے کے 2 سال بار بار بچہ پیشاب کر رہا ہے, نیند خراب کرتا ہے, عورت کی نیند پوری نہیں ہوتی, عورت بیٹے کی وجہ سے کبھی یہ نہیں کھاتی کبھی وہ نہیں کھاتی. 3 سال 4 سال عورت کے ایک بچے کی وجہ سے ایسے گزرتے ہیں. حمل ٹھہرنے سے لے کر
دودھ پینا اور یہ سارے مراحل 3-4 سال عورت کے ایک بچے کی وجہ سے تکلیف کے سال ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ ماں کے کتنے حق ہیں؟ 3. اور باپ خرچہ دیتا رہا اس کا بھی ایک حق ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پہ اسلام نے کیا کیا؟ ماں کو آگے کر دیا اور مرد کو پیچھے کر دیا. یہاں پہ تو جس کا جو حق بنتا ہے اسلام نے وہ دیا ہے. اسلام میں انصاف ہے، برابری کا نعرہ وہ لگاتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، اور جن کو نظر آتا ہے وہ برابری کا نعرہ نہیں لگاتے، وہ انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں. جس کا جو حق بنتا ہے وہ دو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ دو، یہ اسلام کا نعرہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ عورت نبی علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ ہم دینی لحاظ سے پیچھے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ رمضان میں حیض کے دنوں میں تم نمازیں نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی.